ہاں جی گلزار بھائی کیا حال ہے؟ جی بالکل سر. ایک آیت ہے اور اس کی تفسیر ڈسکس کرنی ہے. آیت تھی آپ نے مجھے ایک حدیث بھیجی ہوئی ہے. نہیں اس کو سیکنڈ میں نکالیں گے. سیکنڈ اسٹیپ میں پہلے ہم آیت دکھا دیں. کون سی آیت ہے؟ اور یہ ہے چیپٹر 8 ورس 67. سورہ انفال ورس نمبر 67. سورہ انفال یعنی مال غنیمت. سورہ مال غنیمت. ہاں جی یہ ہے ما کان النبی انا یکون لہو، یہی والی ہے جی. اور اس کا اردو میں ترجمہ. ہاں جی پڑھیں آپ ترجمہ جو آپ کے پاس ہے. اچھا میں پڑھتا ہوں، میں نکال لیتا ہوں چیپٹر. تو یہ ہے مال غنیمت، چیپٹر کا نام ہے یعنی چیپٹر 8 اور اس کی آیت ہے 67. ما کانا لا نبی ان یکونا اسرا حتی یدخونا فی الارض. اس کے ترجمہ ہے کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہے. تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی کہ جب تک تم کافروں بڑے سارے کافر قتل نہ کر دو اس سے پہلے تم کافروں کو قیدی نہیں بنا سکتے. یس. اب یہ دس از دا موسٹ ڈسٹربنگ آیت اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت سے یہ نہیں لگ سکتا کہ یہ کوئی نارمل شخص نے کتاب لکھی ہوئی ہے. وہ بہت ہی خون ریزی چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں اس کتاب کا جو چیپٹر کا نام ہے وہ سورہ انفال ہے، اور انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، رائٹ. تو یہ کتاب بیسیکلی زیادہ تر جنگ کو کور کرتی ہے اگر اس کا زیادہ حصہ دیکھا جائے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک باربیرین دور تھا، لوگ لڑتے تھے، فیوڈل سسٹم سے بھی بھیانک سسٹم تھا، ٹرائبس ہوتے تھے. اچھا اب اگر آپ وہ میں نے اس کی پھر تفسیر ابن کثیر کی نا تفسیر نکالی ہے، اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں کیوں اتری تھی آیت. اگر آپ وہ اسکرین شیئر کر سکیں جو بھیجا میں نے آپ کو اسکرین شاٹ. وہ ایک سیکنڈ میں اسے کھول رہا ہوں. میں پڑھ دیتا ہوں، میرے پاس کھلا ہوا ہے سامنے. اچھا اب کبھی کبھار انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ اس کا دیکھیں بیک گراؤنڈ یا دیکھ سکتے ہیں شان نزول. اور سب سے جو ویلڈ ہماری تفسیر وہ ابن کثیری کی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں یہ آیت کیوں اتری ہے. تو دوستوں کو حیرانگی ہو جائے گی کہ آخر اللہ خود شیطان ہے یا شیطان اللہ ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں اس کی تفسیر پڑھتا ہوں. مسند امام احمد میں ہے کہ بدر کے، یہ جنگ بدر پر ہے بیسیکلی آیت، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول مقبول نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے. قیدی یعنی حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. اب میں کہہ رہا ہوں یہ بات نہ آپ کی ان کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے گردنیں اڑانا، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، حضرت لگاتے ہیں. خیر، حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا ہے، یہ کل تک تمہارے بھائی بندھی تھے. پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنا جواب دہرایا اور پھر آپ نے منہ پھیر لیا اور پھر وہی فرمایا. اور اب کی دفعہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری رائے میں تو آپ ان کی خطا سے درگزر فرما دیجئے. حضرت ابو بکر نے بولا قیدیوں کو معاف کر دیجئے اور انہیں فدیہ دے کر آزاد کیجئے. اب آپ کے چہرے سے غم کے آثار جاتے رہے، عفو عام کر دیا اور فدیہ لے کر سب کو آزاد کر دیا. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری. یعنی کہ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کتاب کون لکھ رہا تھا کہ جب صحابہ نے سوچا ان قیدیوں کو آزاد کرو تو آیت اتری کہ نہیں، ان کو آزاد کیوں کر رہو، پہلے خوب خون بہاؤ ان کا، یہ نبی کی شایان شان نہیں. سر اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے مسلمان، میری سمجھ میں نہیں آتا. ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو بار بار اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لیا نا 5% عقل لڑا کے، آپ کو بالکل ریگریٹ نہیں ہوگا اسلام چھوڑنے کا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو سن کے اسلام چھوڑتے ہو، آپ پھر بھی سوچتے ہو کہ یار میں گلٹ میں رہتے ہو، یار قرآن شاید سچی کتاب ہو. تو قرآن کی ترجمے پڑھو. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر میں فائنل تھاٹ آپ سے لوں گا. اس آیت میں سورہ انفال مال غنیمت کی آیت نمبر 67 میں اللہ پاک کائنات کا بنانے والا یہ فرما رہا ہے کہ
نبی کی شایان نہیں کہ صرف قیدی جمع کرو بلکہ خوب ان کا خون بہاؤ, سر خون بہاؤ, قتل کرو. اور اگر اس کی تفسیر نہیں دیکھتے تو اس سے تو ISI یا طالبان یہی لیں گے نا اس چیز کو, کیونکہ اس کا ریفرنس بھی یہی ہے کہ خوب مارا کرو, قتل کیا کرو, اللہ نہیں چاہتا معاف کرنا, حالانکہ انسان شاید چاہ لے اس کے دل میں رحم آ جائے. تو اس آیت کا ایگزیکٹلی میننگ یہی ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو وار کی ہے اسلام, اگر دیکھا جائے تو. سر آپ کیا کہتے ہیں, فائنل تھاٹ؟ بالکل سر, آئیڈیالوجی وار کی ہے, مگر رسول اللہ جو تھے وہ مکے والوں کے بارے میں ان کا دل پگھل گیا تھا. یہودیوں کے ساتھ جو کیا وہ کچھ مکے والوں کے ساتھ نہیں کیا گیا, مکے والوں کو فدیہ لے کے معاف کر دیا گیا. اور ایون کہ جو ان کا اپنا دماد ایک آیا ہوا تھا, اس بیٹی نے ہار بھیج دیا خدیجہ کا, تو اس نے دیکھ کے رسول نے وہ بھی نہیں دیا اور بیٹی کو بھی, داماد کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں تو تھی نا. رسول اللہ خود بھی جہاں پہ اگر قرآن میں بھی ڈنڈی مار دی ہوئی ہے رسول اللہ نے خود ہی. بالکل ظاہر سی بات ہے, ہمیں حقیقت اس کی نہیں پتا, لیکن ہمارے سامنے جو نظر آتی ہے ایٹ لیسٹ ہم اس پہ تو ججمنٹ کر سکتے ہیں نا, جو کچھ ہمارے سامنے ہے. یہ تھا سر. ٹھیک ہے سر, اتنا ہی تھاٹ تھا, اگر آپ لینا چاہیں کسی کو کال پہ. اف آئی ہیو سم تھنگ میں لے رہا ہوں.